سرحد کے محافظوں کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وحصن ثغور المسلمین بعزتک وأید حماتها بقوتک۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبے کے ذریعے مسلمانوں کی سرحدوں کی محافظت فرما اور اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما۔ وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم، اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدین کی تعداد میں اضافہ فرما۔ واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم۔ ان کے اسلحوں کو تیز و تند بنا دے، ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما۔ ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما۔ وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر۔ ان کی رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے اور تو تن تنہا ان کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جا۔ اپنی نصرت سے ان کے بازوؤں کو قوی بنا دے اور جوہر صبر کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ والطف لهم في المكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون، اور انہیں باریک تدبیروں کا علم عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے باخبر کر دے جن سے ناواقف ہیں۔ وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، اور جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ انہیں سجھا دے۔ اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدین کے ذہن سے وقت جنگ دشمن کا خیال نکال دے۔ ذکر دنیاهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، اور فریب کو بھلا دے، ان کے دلوں سے فتنہ پیدا کرنے والے مال کے اندیشوں کو محو کر دے۔ واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد، اور جنت کو ان کا نشانہ نگاہ بنا دے اور ان کی نگاہ کے سامنے ان چیزوں کو نمایاں کر دے جنہیں تو نے ان کے لیے مہیا کیا ہے، جنت کے مکانات، ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة، کرامت کے منازل، حسین و جمیل حوریں اور طرح طرح کے مشروبات سے چھلکتی ہوئی نہریں، والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، اور رنگ برنگ کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت تاکہ ان میں سے
کسی کے دل میں پیٹھ پھرانے کا خیال بھی نہ پیدا ہو، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلول بذلك عدوهم واقلم عنهم اظفارهم. اور کوئی دشمن کے مقابلے میں بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ، اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حربے کند اور انہیں بے دست و پا کر دے۔ وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم۔ خدایا ان مجاہدین کے ذریعے دشمن کے اسلحوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے، ان کے رگ دل کی تنابیں توڑ دے اور انہیں ان کے ساز و سامان سے دور کر دے۔ وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العدد۔ اور انہیں ان کے راستوں میں متحیر بنا دے اور ان کے واقعی رخ سے ہٹا دے، ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے۔ واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق۔ ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے، ان کی زبان کو گویائی سے محروم کر دے۔ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم۔ ان کے ذریعے پیچھے والوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دے، ان کے وسیلے سے ان کے پیروکاروں پر عذاب نازل کر دے اور انہیں رسوا کر کے بعد والوں کے حوصلے بھی پست کر دے۔ اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم۔ خدایا ان کی عورتوں کے رحم کو بانجھ کر دے اور ان کے مردوں کی صلبوں کو خشک کر دے اور ان کے جانوروں کی نسل قطع کر دے۔ لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات۔ اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام۔ ان کے سروں پر آسمان کو بارش سے روک دے اور ان کے زیر قدم زمین کو غلہ اگانے سے منع کر دے۔ خدایا اور ان حالات کے ذریعے اہل اسلام کی تدبیروں کو قوی تر بنا دے۔ وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك۔ ان کے دیار کو محفوظ بنا دے، ان کے اموال کو ثمر بار بنا دے اور انہیں جنگ کی مشقت سے بچا کر عبادتوں میں لگا دے۔ وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك۔ اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك۔ اور کسی کے سامنے پیشانی کو خاک پر نہ رکھا جائے۔ اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين۔ خدایا مسلمانوں کو ہر علاقے میں ان کے مد مقابل مشرکین پر فتح عنایت فرما۔ وَأَمْدِدْهُمْ بِمَلَائِكَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ۔ اور اپنی طرف سے مسلسل آنے والے ملائکہ کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ حَتَّى يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلًا فِي أَرْضِكَ وَأَسْرًا۔ تاکہ دشمنوں کو
آخری خطہ زمین تک نکال باہر کر دیں یا قتل کر دیں، گرفتار کر لیں، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، یا اس بات کا اقرار لے لیں کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد، خدایا اور تمام اطراف زمین کے اپنے دشمنوں کو بھی اس جہاد کی لپیٹ میں لے لے، من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنجي والسقالبة والديالمة، چاہے وہ ہند میں ہوں یا روم میں، ترک میں ہوں یا خزر میں، حبش میں ہوں یا نوبہ میں، زنج میں ہوں یا سقالبہ میں، دیالمہ میں ہوں، وسائر الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم، یا باقی امت شرک میں جن کے اسماء و صفات ہم سے مخفی ہیں، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك، لیکن تو اپنے علم سے سب کا حساب رکھتا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے سب پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، خدایا مشرکین کو مشرکین ہی میں مشغول کر دے، مسلمانوں کے حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم، تاکہ مسلمانوں میں نقص پیدا کرنے سے روک دے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے انہیں ایک نقطے پر جمع ہونے سے منع کر دے۔ اللهم اخل قلوبهم من الامناء وابدانهم من القوة واذهل قلوبهم عن الاحتيال، خدایا ان کے دلوں کو امن و اطمینان، ان کے اجسام کو قوت و توانائی، ان کے دلوں کو حیلہ و تدبیر سے محروم کر دے، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال، اور ان کے اعضاء و جوارح کو مجاہدین کے مقابلے میں کمزور بنا دے، انہیں شیر دل افراد کے مقابلے میں بزدل بنا دے، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، اور ان پر ملائکہ کا وہ لشکر بھیج دے جو تیری طرف سے عذاب لے کر نازل ہو، جس طرح تو نے روز بدر کیا تھا، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم، اور اس طرح ان کی جڑوں کو کاٹ دے، ان کی شوکت کا خاتمہ کر کے ان کے عدد میں افتراق پیدا کر دے۔ اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، خدایا ان کے پانی میں وبا شامل کر دے، ان کی غذا میں بیماریاں داخل کر دے، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول، ان کی زمینوں کو دھسا دے، انہیں آسمانی پتھروں کا نشانہ بنا دے، ان پر قحط سالی مسلط کر دے، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم، اور ان کی روزی کو ایسی زمین میں قرار دے دے
جو بنجر اور ان سے کوسوں دور ہو، زمین کے محفوظ قلعے ان کے لیے بند کر دے۔ أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، اور انہیں مستقل بھوک اور دردناک بیماری میں مبتلا کر دے۔ پروردگار، اور تیرے اہل مذہب میں سے جو مجاہد بھی ان ظالموں سے جہاد کرے، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى، یا تیری سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے جو غازی بھی ان سے مقابلہ کرے تاکہ تیرا دین سربلند اور تیرا گروہ غالب رہے۔ وحظك الأوفى فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب، اور تیرا حصہ مکمل طور سے مل جائے، تو اس کے مرحلہ جہاد کو آسان بنا دینا، اس کے امور کو مہیا کر دینا، اس کی کامیابی کی ذمہ داری لے لینا، اس کے لیے بہترین اصحاب منتخب فرما دینا۔ واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط، اس کے لیے بہترین سواری کا انتظام کر دینا، اس کو مکمل خرچ عطا فرمانا، اسے نشاط جنگ سے سرفراز فرمانا۔ وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشاء، اس کے لیے شوق وطن کی حرارت کو سرد بنا دینا اور غم وحشت سے نجات دے دینا۔ وأنسي ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلام، اہل و اولاد کی یاد کو دل سے نکال دینا، اسے حسن نیت عطا فرمانا، عافیت سے سرفراز فرمانا، سلامتی کو ساتھ کر دینا۔ وأعفيه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة، بزدلی سے محفوظ بنا دینا، جرأت کا الہام فرما، زور و توانائی مرحمت فرما، اپنی نصرت سے اس کی تائید فرما۔ وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة، راہ و روش جہاد کی تعلیم دے اور حکم میں صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرما۔ ریاکاری کو اس سے دور کر دے، نام و نمود سے الگ کر دے۔ واجعل فكره وذكره وضعنا وإقامته فيك ولك، اور اس کے ذکر و فکر، سفر و حضر کو صرف اپنی راہ میں اور اپنی ذات کے لیے قرار دے دے۔ فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عيني وصغر شأنهم في قلبي، جب اپنے اور تیرے دشمن کا سامنا کرے تو دشمن کی تعداد کو اس کی نظر میں قلیل بنا دے اور دشمن کی شان کو اس کے دل میں حقیر قرار دے دے۔ وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، اسے دشمن پر تسلط دے دے اور دشمن اس پر غالب نہ آنے پائے، اس کے بعد اگر انجام خوب ہو اور مقدر میں شہادت ہو، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر، تو یہ بھی اس وقت ہو جب دشمنوں کو مار مار کر کیفر کردار تک پہنچا دے اور انہیں اسیری کی مشقت میں مبتلا کر دے، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين
وبعد أن يولي عدوك مدبرين، تاکہ مسلمین کے اطراف محفوظ ہو جائیں اور دشمن پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته، خدایا، اور جو مرد مسلمان کسی غازی یا سرحد کے سپاہی کے گھر کی ذمہ داری لے لے اور اس کے اہل خانہ کی نگہداشت کرے، أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجه دعوة، یا اپنے مال سے اس کی مدد کرے یا آلات جنگ سے اس کی کمک کرے یا اسے جہاد کا جوش دلائے یا اس کے حق میں اپنی دعاؤں کو ساتھ کر دے، أو رعى له من ورائه حرما فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، یا پس غیبت اس کی حرمت کا تحفظ کرے تو اسے بھی اسی جیسا اجر عنایت فرمانا، تاکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہو اور دونوں کا انداز ایک طرح کا ہو۔ وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، اور اسے اس کے اس عمل کا فوری معاوضہ عطا فرمانا تاکہ وہ اپنے عمل کا نفع اور اپنے اقدام کا سرور یہیں دیکھ لے، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك، قبل اس کے کہ زمانہ اسے اس منزل تک پہنچا دے جہاں تو نے اس کے اجر کا سلسلہ جاری کیا ہے اور اس کے لیے اپنی کرامت کا انتظام کیا ہے۔ اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، خدایا، اور جس مسلمان کے دل میں اسلام کا درد ہو اور وہ اہل شرک کی گروہ بندی سے رنجیدہ ہو کر جہاد کا ارادہ کرے، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاق أو أخره عنه حادث، اور مقابلے پر آمادہ ہو جائے لیکن کمزوری اسے بٹھا دے یا فاقہ اسے روک دے یا کوئی حادثہ درمیان میں حائل ہو جائے، أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين، اور اس کے ارادے کی راہ میں کوئی معنی پیش آ جائے تو اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھ دینا، وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين، اور اسے بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرما دینا اور شہداء و صالحین کی فہرست میں اس کا نام بھی درج کر دینا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد، خدایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور آل محمد پر بھی صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها، وہ صلوات نازل فرما جو تمام صلواتوں سے بلند تر اور تمام درودوں میں سب سے نمایاں ہو، وہ صلوات جس کی مدت تمام نہ ہو ولا ينقطع عددها
كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، اور جس کے عدد کا سلسلہ ختم نہ ہو، ایسی مکمل ترین صلوات جو تو نے ماضی میں کسی بھی ولی پر نازل کی ہے۔ إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد، کہ جو بہترین احسان کرنے والا، قابل حمد، ایجاد کرنے والا، پلٹا کر واپس لانے والا، اور اپنے ارادے کے مطابق ہر عمل انجام دینے والا ہے۔